نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اولیاء امت کی شان کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا، راوی حضرت ابو ہریرہ، اور ایک مقام پہ راوی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مرسلاً اس کو نقل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ حضور نے 3 دن لگاتار مدینہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد سرکار اٹھ کے چپکے سے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ویسے میرے آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار ہوتا، اصحاب اپنے اصحاب کے حال و احوال پوچھتے، خیر و عافیت پوچھتے، صحابہ کرام کے حالات سے باخبر ہو جاتے، پھر صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے، پھر جناب والا اچھی نصیحتیں واعظ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ہوا ایسے کہ مدینہ کی مسجد میں 3 دن لگاتار سرکار نے فجر کی نماز پڑھی، چپکے سے اندر چلے گئے۔ ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن نماز پڑھا کے چپکے سے بغیر کسی سے کلام، بغیر کسی کے ساتھ ٹھہرنے کے سرکار حجرہ میں جاتے ہیں، تو اصحاب پیغمبر پہ یہ بات بڑی شاق گزری، گراں گزری، اور پریشان ہوئے صحابہ۔ عرض کرنے لگے آقا حضور آج تیسرا دیہڑا ہے، اکھیاں ترس دیاں نہ پہ دیدار نو، اکھیاں ترس دیاں نہ پیاں دیدار نو، تیسرا دن نماز پڑھان دے چپکے نال گھر ٹر جان دے، سرکار وجہ کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے سونے رب نے ایک میرے نال وعدہ فرمایا ہے۔ کہ تو اتنی گل کی نا صحابہ تڑپ اٹھے، یا مصطفیٰ تیرے خدا نے جدو وعدہ فرمایا تیرے نال وہ کتنا بڑا تے کتنا حسین وعدہ ہوئے گا جدے واسطے تسی سالوں پڑھنا پڑھانا میں چڑھ گئے ہو، ذکر و اذکار میں چڑھ گئے، خلوت نشینی اختیار کر دے۔ آقا حضور دسو وعدہ کیے؟ سرکار نے فرمایا وعدہ اے وے کہ اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ 70,000 بندے تیری امت تے اینج دے پیدا کروں گا کہ جنہاں تو حساب و کتاب بالکل نہیں لواں گا، بغیر حساب جنت چلے جائیں گے۔ کتنے بندے؟ کتنے بندے بولو؟ سب کی آواز ہو سکتا ہے جس کی آواز اونچی ہو وہ 70,000 کے غلاموں میں کسی کا نام آ جائے۔ فرمایا 70,000 بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے میرے حبیب تیری امت میں سے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ سرکار فرماتے یا رسول اللہ وعدہ تو ہو گیا، ایک بار رب نے کہہ دیتا ہے بغیر حساب و کتاب تو امت تیری بخشی جانی، 70,000 بندے مغفرت لب گئی۔ حضور ادھر کی راز دسو نہ سانو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رب نے وعدہ کیا 70,000 بغیر حساب تو بخشاں گا، میں محمد رحمت للعالمین میں ایک دن میں اٹھ کے رب دے بارگاہ خلوت نشینی چ بیٹھ گیا، میں کہا مولا اے تھوڑے نے اور عطا کر دے۔ عرض کرتے سرکار فرماتے میں نے عرض کیا رب ذل جلال کے بارگاہ میں پہلے دن جا کر خلوت نشینی میں فضل ہو مولا 70,000 کا اپنی مرضی نال عطا کیتے نے، پر میں محمد گزارش کرنا اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ ایک دن دوسرے دن رب ذل جلال نے فرمایا میرے حبیب جا تیری مرضی نال میں 70,000 میں اضافہ عطا کر دیتا۔ عرض کتنی مولا کتنا اضافہ؟ کتنا اضافہ؟ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے مولا فزدہ وفی روایت فاستزدہ، حضور فرماتے میں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزارش کی پروردگار عالم 70,000 تھوڑے ہیں، میری امت کے بے حساب جنت میں جانے والوں کی تعداد میں کثرت عطا فرما دیجئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب جاؤ تمہاری امت میں وہ جو 70,000 ہوں گے ان میں سے ہر 1000 بندہ اپنے ساتھ 70,000 لے کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ حق چاریا فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن میں نے مانگا رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو جنت میں بغیر حساب داخل کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان میں فرمایا میرے آقا کریم کیا تم راضی ہو گئے اس بات پر؟ سرکار دو عالم نے فرمایا پھر تیسرے دن بھی تمہیں چھوڑ کر خلوت نشینی میں جا بیٹھا۔ عرض کرنے لگے مولا یہ بھی تھوڑے ہیں، اگر حساب لگایا جائے 70,000 بندوں کا ان میں سے
ہزار مل جائے تو میری امت کے فی ایک ولی کو 70 بندہ اس کے حساب میں آتا ہے. پروردگار عالم امت محمد کی ہو پھر میری امت کا عام بندہ نہیں, عام صالح مومن بندہ نہیں, میری امت کا ولی ہوگا اور ایک ولی 70 بندوں کو لے کر جائے, یہ بڑی کمی کی بات ہے. پروردگار عالم میں محمد التجا کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اضافہ عطا ہونا چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرے دن رب العالمین کے بارگاہ سے میں نے جب مانگا, اضافہ مانگا, ولیوں کی کثرت کا اضافہ مانگا, رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب. امام احمد بن حنبل فرماتے ابو ہریرہ کی روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ مانگا, رب العالمین نے جواباً ارشاد فرمایا جا میرے حبیب وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000. میرے حبیب 70,000 میں سے ہر 1000 کو 70,000 بندہ نہیں, اگر اضافہ چاہتے تو جاؤ میرے حبیب ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بندہ, ان میں سے ہر ایک بندے کے لیے میرے رب العالمین اس کے پیچھے 70,000 کو لگا کے جنت میں داخل فرما دو. 1000 پیچھے 70,000 نہیں, جا میرا حبیبہ منگے ہی میرے کو تو پھر لے لے, تیرے منگن سے کمی کو نہیں, شک کو نہیں, میری عطا میں شک کو نہیں. فرمائے ایک بندہ جو 70,000 پہلے دیتے سن, پھر ہر 10,000 دے نال 70,000 دیتے سی, انہاں سارے وچوں فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000. فرمایا میرے حبیب انہاں جو ہر ایک دے پیچھے 70,000 نے لگا کے بھی حساب و کتاب جنت داخل فرما دیں گا. ایک روایت اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت, امام مسلم صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث مبارکہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کو یہ شک ہے کہ 70,000 کا ذکر سرکار نے فرمایا 7 لاکھ کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے میرے حبیب 7 لاکھ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. میرے مصطفیٰ نے کہا فضل ہو مولا اور اضافہ ہونا چاہیے, امت میری ہے پہلیاں ہوتا نہیں, شان بھی عرفہ والا ہے, وعدہ کیتا ہے والا صف ہوتی طرفوں کا فطر دا میرے حبیب تو ہم راضی کریں گے امت کے معاملے سے, تمہیں محمد مانگنا ہوا مالک مولا اس کو زیادہ اضافہ عطا کر دو. پھر اللہ رب العالمین فرماتا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000. فرمایا میرے حبیب 7 لکھاں وچوں ہر بندے دے نال 70,000 لا دیں گا. لیکن سرکار فرماتے ان تمام میں 7 لاکھ آدمی میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 بندے ہوں گے, یہ حساب سے پہلے بخشے جائیں گے, ترازو بعد سے رکھا جائے گا. حضرت بعض لوگ سمجھتے نہیں سالکین کے طریقت کو, عارفین کے معاملات کو جانتے نہیں لوگ, اور اپنی کم علمی کی وجہ سے, اپنی نادانی کی وجہ سے ولایت کا انکار, کرامات کا انکار, عظمت و شان کا انکار کر لیتے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں 7 لاکھ میں سے ہر بندے کے 70,000, لیکن انہوں نے سب کو ایک نو سردار بنایا جائے گا. انہوں سب تو پہلے حکم ہے کہ تسی جاؤ پہلے جنت, وہ چلا جائے گا جنت کے دروازے تک کھلوے گا, مڑ کے ویکھے گا پیچھے ہجوم لگے, قطار در قطار امت مصطفیٰ چل رہی ہے جنت بغیر حساب کے جان واسطے تیار نے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑا ہوگا, اللہ فرمائے گا چل نہ داخل ہو نا, دیتی جنت نو داخل ہو نا, تو آخی گا مولا ادو تک نہیں ہونا جب تک پیچھے سارے نظر آمدن تحت نگاہ, جب تک انہاں دا آخری بندہ داخل نہ ہوئے تک میں داخل نہیں ہوں گا. پھر کیوں نہ کہیں میں لج پالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے, میں لج پالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے, میں لج پالا ایسے زور سے آواز ہے میں لج پالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے دے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے, میری آساں
اتنی تھوڑی جو سبحان اللہ دعا منگیا